آج ہم ریزرو نامی پلیٹ فارم کے ویب پیج کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ان کا مقصد ایک مستحکم اثاثوں پر مبنی عالمی کرنسی بنانا ہے۔ جی، اور یہ ایک بہت بڑا ویژن ہے۔ پیج بھی کافی مضبوط ہے، لیکن اس کو مزید مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ ہاں، صفحہ کھولتے ہی جو پہلی چیز مجھے محسوس ہوئی وہ یہ کہ یہاں دو الگ الگ کہانیاں ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ ایک کہانی ہے کرپٹو کے ماہرین کے لیے، یعنی ییلڈ ڈی ٹی ایفز اور لیکوڈ سٹیکنگ ٹوکنز جیسی چیزیں، بہت تکنیکی، بہت خاص۔ اور دوسری کہانی ایک بہت بڑے فلسفیانہ خواب کی ہے، مستحکم کرنسی، ایک انسانی حق۔ اچھا، یہ کہانی ہر اس شخص کے لیے ہے جو دنیا کو بہتر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں کہانیاں ایک ہی صفحے پر ہیں، لیکن ان کے درمیان کوئی پل نہیں ہے۔ جی، ایک خلا ہے اور اس کی وجہ سے ایک خلیج پیدا ہوتی ہے۔ تو پہلا نکتہ یہی ہے کہ یہ مواد اپنی تکنیکی پروڈکٹ کو تو مؤثر طریقے سے پیش کرتا ہے، لیکن اپنی فوری کرپٹو پیشکشوں کو اپنے عظیم ویژن سے جوڑنے میں کمزور ہے۔ بالکل۔ سوچیں، ایک صارف جو صرف ETH پر منافع کمانے آیا ہے، وہ عالمی ریزرو کرنسی کی بڑی باتیں سنے گا تو الجھان کا شکار ہو جائے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف جو شخص اس بڑے مشن سے متاثر ہو کر آیا ہے، وہ ان تکنیکی اصطلاحات کے جنگل میں کھو جائے گا۔ بالکل، اسے سمجھ نہیں آئے گا کہ اس کی چھوٹی سی سرمایہ کاری اس بڑے مقصد میں کیسے مدد کرے گی۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس پل کو کیسے بنایا جائے؟ میرے خیال میں اس عظیم ویژن کو ہر پروڈکٹ کی تفصیل میں بننا ہوگا۔ یوں سمجھیں، ایک سنہری دھاگا بنانا ہوگا جو پورے صفحے پر نظر آئے۔ دلچسپ۔ یہ دکھانا ہوگا کہ آج ایک سادہ انڈیکس DTF خریدنا کس طرح مستقبل کی عالمی ریزرو کرنسی کی طرف پہلا قدم ہے۔ اچھا، یہ ایک بہترین خیال ہے۔ مطلب عملی طور پر جب آپ انڈیکس DTFs متعارف کرائیں تو صرف یہ نہ بتائیں کہ وہ کیا ہیں، جی، بلکہ ایک مختصر جملہ شامل کریں، جیسے آپ کا خریدا ہوا ہر انڈیکس مستقبل کے عالمی مالیاتی نظام کی تعمیر کا ایک حصہ ہے، ایک زیادہ مستحکم دنیا کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا۔ واہ، یہ فوری طور پر روزمرہ کی کارروائی کو بڑے مقصد سے جوڑ دیتا ہے۔ صرف ایک سرمایہ کار نہیں رہتا، وہ ایک تحریک کا حصہ بن جاتا ہے۔ مجھے یہ خیال پسند آیا، لیکن یہاں ایک خدشہ ہے۔ کیا اس طرح کی جذباتی زبان اس ٹیکنیکل صارف کو دور کر دے گی جو صرف منافع کے لیے آیا ہے؟ وہ سوچے گا یہ سب مارکیٹنگ ہے۔ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ توازن بہت ضروری ہے۔ آپ کو ہر جملے میں یہ نہیں ڈالنا، ورنہ یہ غیر حقیقی لگے گا۔ تو پھر اسے حکمت عملی سے اہم جگہوں پر شامل کریں۔ مثال کے طور پر ایک پورا سیکشن بنایا جا سکتا ہے، اچھا، جس کا عنوان ہو کرپٹو کی انڈیکسنگ سے دنیا کی انڈیکسنگ تک ہمارا روڈ میپ۔ یہ بہت اچھا ہے۔ یہ سیکشن بصری طور پر شاید ایک ٹائم لائن کے ذریعے موجودہ پروڈکٹس کو مستقبل کے ہدف سے جوڑ سکتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی۔ اس طرح آپ دونوں قسم کے صارفین کو مطمئن کر سکتی ہیں۔ ٹیکنیکل صارف کو ایک ٹھوس منصوبہ نظر آئے گا، اور مشن سے متاثر ہونے والے صارف کو اپنا کردار واضح طور پر دکھائی دے گا، ایک سفر کا نقشہ مل جائے گا۔ بالکل۔ اور اسی سفر پر قائل رکھنے کے لیے صرف اچھی کہانی کافی نہیں، آپ کو یہ بھی ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ یہ سفر طے بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ دنیا کی ریزرو کرنسی بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو لوگ ثبوت مانگتے ہیں۔ جی، اور یہیں پر مجھے دوسری کمزوری محسوس ہوئی، یعنی کہ ایک نئی اثاثوں کی پشت پناہی والی عالمی ریزرو کرنسی بنانے کا ویژن بہت بڑا ہے، لیکن صفحہ اسے حاصل کرنے کے لیے ایک منفرد حکمت عملی دکھانے کے بجائے صرف دعوے پر زیادہ انحصار کرتا ہے۔ بالکل، صفحے پر اینڈ گیم کو ایسے بیان کیا گیا ہے جیسے یہ ہو کر رہے گا، ایک حقیقت ہے۔ لیکن ایک ماہر قاری فوراً سوال اٹھائے گا، اچھا کیسے؟ اس راستے میں بنیادی رکاوٹیں کیا ہیں؟ ریگولیٹری، تکنیکی اور اپنانے کی رکاوٹیں وہ بہت بڑی ہیں۔ اور آپ کا طریقہ ماضی کی کوششوں سے کیسے مختلف ہے جو اکثر ناکام ہوئیں؟ صحیح۔ صفحہ یہ تو بتاتا ہے کہ یہ کیا ہوگا، جیسے ڈالر سے بہتر قدر برقرار رکھے گا، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ وہاں تک کیسے پہنچیں گے۔ تو یہ صرف ایک خواہش لگتی ہے، حکمت عملی نہیں، اور اس سے ساخت کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا حل یہ نہیں کہ ان مشکلات کو چھپایا جائے، بالکل نہیں، بلکہ انہیں تسلیم کیا جائے۔ ان چیلنجز کو کھلے دل سے مانیں اور ایک چھوٹا سے حصہ وقف کریں ہمارا بلو پرنٹ یا ہمارا منفرد نقطہ نظر کے لیے۔ اس سے اعتماد پیدا ہوتا ہے
اور گہری اسٹریٹجک سوچ کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ آپ یہ دکھاتے ہیں کہ آپ نے مشکل سوالات پر غور کیا ہے اور آپ کے پاس ان کے جوابات ہیں۔ جی، عملی طور پر آپ مشن سیکشن کے تحت ایک ذیلی سیکشن شامل کر سکتی ہیں جس کا عنوان ہو اب کیوں آن چین کیوں۔ اچھا خیال ہے۔ یہ سیکشن بتا سکتا ہے کہ بلاک چین ٹیکنالوجی اور اثاثوں کی ٹوکنائزیشن اس ویژن کو تاریخ میں پہلی بار قابل حصول کیوں بناتی ہے۔ اور اس میں تاریخی موازنہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ یہ بتانا کہ ماضی میں ایسی کوششیں کیوں ناکام ہوئیں اور آپ کا ماڈل ان خامیوں کو کیسے دور کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جملہ ہو سکتا ہے، ماضی کی کوششوں کے برعکس جو جسمانی اثاثوں کی محدودیت کا شکار تھیں، آن چین انڈیکس قدر کی ایک متحرک، شفاف اور عالمی سطح پر قابل رسائی ٹوکری کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ بہت طاقتور ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ آپ نے اپنا ہوم ورک کیا ہے۔ آپ صرف ٹیکنالوجی کے جوش میں نہیں بلکہ تاریخ اور معاشیات کو بھی سمجھتے ہیں۔ اس سے ساکھ بہت بڑھ جاتی ہے۔ بالکل۔ ایک مضبوط حکمت عملی کے بغیر ایک بڑا ویژن صرف ایک خالی وعدہ ہے۔ صحیح کہا۔ اور ایک قابل یقین حکمت عملی کو پیش کرنے کے لیے ایک قابل یقین آواز کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ ہمیں ہمارے تیسرے نقطے پر لاتا ہے، جو کہ برانڈ کی آواز سے متعلق ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ صفحے کا لہجہ اور آواز مستقل نہیں ہے۔ یعنی برانڈ کی آواز ادارہ جاتی سنجیدگی اور عام کرپٹو زبان کے درمیان بدلتی رہتی ہے، جو ہدف کے سامعین کو الجھا سکتی ہے اور اختیار کو کمزور کر سکتی ہے۔ بالکل۔ ایک طرف آپ کوائن بیس اور کریکن جیسے پریمیئر پارٹنرز کی فہرست دیتے ہیں، اور آڈٹ پر خرچ ہونے والے $2.8 ملین جیسی تفصیلات، اس سے ایک بہت پیشہ ور اور محفوظ تصویر بنتی ہے۔ ہاں، آپ ایک سنجیدہ مالیاتی ادارے کی طرح لگتے ہیں۔ لیکن پھر اسی صفحے پر آپ کو ڈائیورسیفائی اینڈ چل جیسا جملہ ملتا ہے، جو کہ ایک میم کلچر کی زبان ہے۔ اور پھر UGLY کیش نامی ایپ کا ذکر آتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے یہ نام ہوشیار ہو، لیکن عالمی ریزرو کرنسی کے سنجیدہ مشن کے ساتھ یہ عجیب لگتا ہے، بغیر کسی سیاق و سباق کے۔ جی، لہجے میں ایک بے آہنگی پیدا ہوتی ہے اور صارف سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ ادارہ اصل میں ہے کیا؟ کیا یہ ایک نیا JP مورگن ہے یا ایک عام ڈیجن کرپٹو پروجیکٹ؟ یہ دوہری شخصیت اختیار کو کمزور کرتی ہے۔ صحیح۔ آپ ایک ہی وقت میں وال اسٹریٹ بینکر اور ٹویٹر میم لارڈ نہیں ہو سکتے، کم از کم اپنے مرکزی ویب پیج پر تو نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ شاید روایتی مالیات اور ڈیفائی دونوں دنیاؤں کو اپیل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک بہتر طریقہ ہے۔ تجویز یہ ہے کہ ایک بنیادی برانڈ کی آواز منتخب کی جائے اور اسے پوری ویب سائٹ پر مستقل طور پر لاگو کیا جائے۔ اور وہ آواز کیا ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں ایک پیشہ ور لیکن جدید لہجہ سب سے مؤثر ہو سکتا ہے۔ یہ سنجیدگی بھی دکھاتا ہے اور جدت بھی۔ اور جو غیر رسمی عناصر ہیں جیسے میمز، انہیں دوسرے پلیٹ فارمز کے لیے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ٹویٹر یا ڈسکارڈ کمیونٹی سے بات چیت کے لیے بہترین ہے، مگر مرکزی ویب سائٹ کو ایک مستند آواز برقرار رکھنی چاہیے۔ جی، عملی طور پر اس کا مطلب ہے کچھ آسان تبدیلیاں۔ ڈائیورسیفائی اینڈ چل جیسے جملے کو آسان طویل مدتی سرمایہ کاری جیسی کسی عبارت سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، پیغام وہی ہے لیکن پیشہ ورانہ مہارت برقرار رہتی ہے۔ اور UGLCH کے معاملے میں اسے ہٹانے کی ضرورت نہیں، اسے ایک موقع کے طور پر استعمال کریں۔ صفحے پر نام کے فلسفے کے بارے میں ایک جملے کی وضاحت دیں۔ اچھا، جیسے کہ مثال کے طور پر اگلی کیش، کیونکہ حقیقی افادیت کو خوبصورت ہونے کی ضرورت نہیں۔ روزمرہ استعمال کے لیے ڈیزائن کردہ ایک سادہ طاقتور ایپ کے ساتھ ریزرو کی سہولیات تک رسائی حاصل کریں۔ یہ بہت اچھا ہے۔ یہ الجھن کو ایک مضبوط برانڈ بیان میں بدل دیتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ نام کے پیچھے ایک سوچ ہے۔ یہ آپ کے برانڈ کی شخصیت کو واضح کرتا ہے۔ ہم نتائج پر توجہ دیتے ہیں، ظاہری شکل پر نہیں۔ یہ بہت اچھی تجویز ہیں۔ یہ اس بڑے اور متاثر کن منصوبے کو ایک زیادہ مربوط اور قائل کرنے والی شکل دینے میں مدد کریں گی۔ بالکل، جب آپ دنیا کو بدلنے نکلے ہوں تو ہر لفظ اہمیت رکھتا ہے۔ تو آج کے تجزیے کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 اہم شعبوں پر توجہ مرکوز کی جائے۔ پہلا، اپنی موجودہ کرپٹو مصنوعات اور طویل مدتی ویژن کے درمیان ایک مضبوط بیانیہ پل بنائیں تاکہ صارفین کو پورا سفر سمجھ آئے۔ دوسرا، اپنے عظیم ویژن کی ساکھ کو مضبوط بنائیں۔ ممکنہ چیلنجز کو تسلیم کر کے اور اپنے منفرد حکمت عملی کی وضاحت کر کے۔ جی، صرف یہ نہ بتائیں کہ آپ کیا کریں گے، بلکہ یہ بھی بتائیں کہ آپ یہ کیسے کریں گے۔
اور تیسرا، ایک مستقل برانڈ کی آواز قائم کریں جو آپ کے اختیار کو قائم کرے اور سامعین کو الجھن کا شکار نہ کرے۔ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کون ہیں اور پھر اس پر قائم رہیں۔ بالکل۔ یہ تجاویز اس مواد کو ایک اچھے صفحے سے ایک غیر معمولی صفحے میں تبدیل کر سکتی ہیں، جو نہ صرف مطلع کرتا ہے بلکہ قائل بھی کرتا ہے اور ایک تحریک کا حصہ بننے کی دعوت دیتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ان نکات پر غور کریں گے اور جب آپ تیار ہوں تو نظر ثانی شدہ ورژنز ہمارے ساتھ دوبارہ شیئر کریں گے۔ ہم اسے دیکھنے کے منتظر ہوں گے۔